تو آج ہمارے سامنے لاہور اسکائی کے متعلق کاغذات کا ایک پورا اسٹیک پڑا ہے. جی ہمارے پاس فلور پلانز ہیں، ڈیزائن کی تصاویر ہیں، LDA کی منظوری ہے اور ان کی بزنس اسٹریٹجی پر بھی ایک نوٹ ہے. بالکل. دعوے تو بہت بڑے ہیں، پنجاب کی بلند ترین عمارت، ایک عمودی شہر. لیکن کیا یہ صرف مارکیٹنگ ہے یا ان کاغذوں میں واقعی کوئی دم ہے؟ آج ہم یہی کھوج لگائیں گے. جی بالکل. آج ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں گے تاکہ ایک پوری تصویر سامنے آئے. یہ ایک 360 ڈگری جائزہ ہوگا، ڈیزائن سے لے کر اس کے پیچھے کی فائنانسنگ تک. ٹھیک ہے، میں یہ بیرونی ڈیزائن کی تصاویر دیکھ رہی ہوں اور یہ واقعی بہت مختلف ہے. یہ تہ در تہ یعنی سٹیکڈ ڈیزائن، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی عام پلازا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، یہ بالکل بھی عام پلازا نہیں ہے. اس ڈیزائن کے پیچھے ورٹیکل سٹی کا پورا ایک فلسفہ ہے. ورٹیکل سٹی؟ جی دیکھیں، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، زمین کم ہو رہی ہے، تو حل یہ ہے کہ آپ اوپر کی طرف تعمیر کریں. یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مکمل ایکو سسٹم بنانے کی کوشش ہے، جہاں آپ کی دکان، آپ کا دفتر، آپ کا گھر سب ایک ہی جگہ پر ہو. دلچسپ. مطلب آپ کو کام پر جانے کے لیے ٹریفک میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل یہی سوچ ہے. آئیے ذرا اس کے فلور پلانز کو دیکھتے ہیں. تو گراؤنڈ فلور سے چوتھی منزل تک تو یہ مکمل طور پر کمرشل ہے. جی، یہ اس منصوبے کا آپ کہہ لیں کہ دل ہے. یہاں پاکستان کا پہلا ڈائریکٹ فیکٹری آؤٹ لیٹ یعنی DFO مال بنانے کا منصوبہ ہے. ایک منٹ، DFO یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مطلب برانڈز اپنی فیکٹری سے سیدھا مال بیچیں گے؟ جی ہاں، بالکل یہی تصور ہے. DFO کا مطلب ہے کہ برانڈز اپنا پچھلے سیزن کا یا اضافی سٹاک براہ راست بہت اچھے ڈسکاؤنٹ پر فروخت کرتے ہیں. خریداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کشش ہے. اوہ، یہ تو پاکستان میں بالکل نئی چیز ہے. اس سے تو قیمتوں پر بہت فرق پڑے گا. بہت زیادہ. اور تصاویر میں دیکھیں، ایک بہت بڑا کھلا ایٹریم ہے جو کئی منزلوں تک جا رہا ہے. تیسری منزل پر فوڈ کورٹ، بچوں کے کھیلنے کی جگہ، چوتھی پر ریسٹورانٹس. صحیح، یعنی ایک مکمل فیملی ڈیسٹینیشن بنانے کا پلان ہے. تو نیچے کی 4 منزلیں ایک جدید شاپنگ مال ہو گئیں. اس کے اوپر کیا ہے؟ 5ویں سے 9ویں منزل، یہ کارپوریٹ دفاتر ہے. جی. اور دفاتر کے اوپر 10ویں سے 15ویں منزل تک رہائشی اپارٹمنٹس، اسٹوڈیو 1، 2 اور 3 بیڈ رومز. مطلب ہر سائز کی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. بالکل. لیکن یہاں 10ویں منزل پر ایک چیف کنزرویشن ایریا لکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس منصوبے کی ایک بہت ہی خاص بات ہے. دیکھیے، اونچی عمارتوں میں اکثر ہریالی کی کمی محسوس ہوتی ہے. جی بالکل. یہ چیف کنزرویشن ایریا دراصل ایک قسم کا انڈور پارک ہوگا. ایک سرسبز علاقہ جہاں رہائشی سکون سے بیٹھ سکیں، کتاب پڑھ سکیں. یہ کنکریٹ کے جنگل میں ایک نخلستان کی طرح ہے. زبردست. یعنی آپ 10ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر سیدھا ایک پارک میں چہل قدمی کر سکتے ہیں. اور پھر آخر میں 16ویں اور 17ویں منزل پر پینٹ ہاؤسز. یہاں تو سوئمنگ پول، جم، ذاتی باغات. یہ تو واقعی شہر کے اوپر ایک محل جیسا ہوگا. بالکل. تو مجموعی طور پر یہ ایک مکمل پیکج ہے. خریداری، کام، رہائش اور تفریح سب ایک ہی جگہ پر. ٹھیک ہے، ڈیزائن تو بہت فیوچرسٹک ہے اور تصور بھی بہت بڑا ہے. لیکن اکثر ایسے بڑے منصوبے کاغذوں پر ہی رہ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا سوال، کیا یہ قانونی طور پر بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ آئیے ذرا اس کی منظوری کے کاغذات دیکھتے ہیں. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. ہمارے پاس لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی LDA کی طرف سے جاری کردہ منظوری کی دستاویز موجود ہے. اچھا. اس میں چند بہت اہم باتیں لکھی ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ منصوبہ فیروز پور روڈ پر 20 کنال کی کمرشل زمین پر ہے. یہ لاہور کی سب سے مصروف اور قیمتی سڑکوں میں سے ایک ہے. اور اس کی منظوری کب ملی؟ تاریخ بہت اہم ہوتی ہے. دستاویز کے مطابق اسے LDA سے باقاعدہ منظوری 1 جنوری 2024 کو ملی ہے. اوہ، یعنی بالکل حالیہ منظوری ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور یہ منصوبہ قانونی طور پر بالکل صاف ہے. کسی بھی سرمایہ کار کے لیے یہ سب سے بڑی تسلی کی بات ہے. اس دستاویز میں کچھ شرائط بھی لکھی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ گراؤنڈ کوریج 65% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمارت کے ارد گرد 35% جگہ کھلی چھوڑنی پڑے گی. یعنی 20 کنال میں سے تقریباً 7 کنال زمین صرف ہریالی، واک ویز اور کھلی ہوا کے لیے ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی، آج کل جہاں ہر انچ پر کنکریٹ ڈال دیا جاتا ہے، وہاں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ ایک کنکریٹ کے جنگل میں نہیں بلکہ ایک سانس لیتی ہوئی عمارت میں داخل ہوں گے.
اس میں ایک اور دلچسپ شرط لکھی ہے کہ یہاں شادی ہال، گودام یا اسکول کالج جیسی چیزیں بنانے پر پابندی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بہت سوچ سمجھ کر لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ ان کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ علاقہ اپنے اصل مقصد یعنی اعلیٰ معیار کی ریٹیل اور کارپوریٹ سرگرمیوں پر ہی مرکوز رہے۔ آپ سوچیں اگر یہاں شادی ہال ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدایا، شکر ہے شادی ہال کی اجازت نہیں۔ فیروز پور روڈ پر ہفتے کی رات ایک بارات کا مطلب ہے پورے لاہور کا ٹریفک جام۔ یہ تو ایک ڈراونا خواب ہوتا۔ بالکل۔ تو LDA ان شرائط کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ منصوبے کا معیار اور کردار برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، تو قانونی طور پر تو یہ منصوبہ بلٹ پروف لگتا ہے، لیکن ایک خوبصورت قانونی عمارت بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اگر اس کے پیچھے پیسہ نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ فنڈ کون اور کیسے کر رہا ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ڈیولپرز یعنی OZ ڈیولپرز صرف ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہیں، ان کے IT اور مارکیٹنگ جیسے دوسرے کامیاب کاروبار بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی آمدنی کے دوسرے ذرائع بھی ہیں؟ صرف یہی نہیں، ان کا پچھلا پروجیکٹ بحریہ اسکائی اپنے مقررہ وقت سے پہلے ڈیلیوری کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ان کی مالی طاقت کا کھلا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حال ہی میں پاکستان سپر لیگ یعنی PSL کی ٹیم سیالکوٹ سٹیلینز خریدی ہے۔ کیا PSL کی ٹیم؟ جی، اور وہ بھی 185 کروڑ روپے کی سب سے بڑی بولی میں۔ 185 کروڑ روپے ایک کرکٹ ٹیم پر؟ اب سب کو بتائیے بیکاز اس وقت پاکستان کی پوری دنیا کی ایکسائٹمنٹ عروج پر ہے. Which city are you picking? Sialkot, get ready. یہ تو بہت بڑی رقم ہے. بالکل. واو، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے. تو ان تمام معلومات کا ایک عام سرمایہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے اب سرمایہ کاری کی پیشکش اور ادائیگی کے منصوبے پر بات کرتے ہیں. یہ کتنے عرصے کا پلان ہے؟ ہمارے پاس جو دستاویز ہے اس کے مطابق یہ 48 ماہ یعنی 4 سال کا قسطوں پر مبنی منصوبہ ہے. 4 سال، ٹھیک ہے. جی، 20% رقم ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر دینی ہوگی، اس کے بعد 40 ماہانہ اقساط اور 8 چھماہی اقساط ہوں گی اور باقی ماندہ رقم قبضے کے وقت ادا کرنی ہوگی. تو یہ 4 سال کا پلان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک درمیانی آمدنی والا شخص بھی قسطوں میں ادائیگی کر کے اس میں حصے دار بن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایک ساتھ کروڑوں روپے دینے پڑیں. قیمتوں کی کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس. جی بالکل. اعداد و شمار کو سمجھنے کے لیے ایک معیاری 1 بیڈ اپارٹمنٹ جس کا سائز 545 مربع فٹ ہے، اس کی کل قیمت تقریباً 87 لاکھ روپے بنتی ہے. 87 لاکھ روپے؟ جی، اور اگر ہم کمرشل یونٹس کی بات کریں تو گراؤنڈ فلور پر ایک 319 مربع فٹ کی دکان کی کل قیمت تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے. اچھا، تو 1 کروڑ 40 لاکھ میں فیروز پور روڈ پر گراؤنڈ فلور کی دکان، یہ تو اس لوکیشن کے حساب سے کافی مسابقتی قیمت لگ رہی ہے. جی بالکل. یہاں ایک اور شرط کا ذکر بھی ضروری ہے. دستاویز میں لکھا ہے کہ کارنر، مین بولیوارڈ یا ایٹریم کا سامنا کرنے والی یونٹس پر 10 سے 15% اضافی چارجز لاگو ہوں گے. جی، یہ ایک معیاری عمل ہے. ریئل اسٹیٹ میں لوکیشن ہی سب کچھ ہے. ایک کارنر شاپ کی قدر ہمیشہ ایک درمیانی دکان سے زیادہ ہوتی ہے. سرمایہ کاروں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بجٹ کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو آئیے تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں. اگر ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ نکالیں تو لاہور اسکائی ایک بہت بڑا، کثیر المقاصد اور سب سے اہم LDA سے منظور شدہ منصوبہ نظر آتا ہے. بالکل. ڈیزائن جدید ہے اور تصور بھی بڑا ہے. اور اس کے پیچھے ایک مالی طور پر مضبوط گروپ ہے جس کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا لگ رہا ہے، خاص طور پر وہ PSL ٹیم والی بات. جی، اس سے ان کی ساکھ کو مزید تقویت ملی ہے. ان کی فائل مرجر کی حکمت عملی بھی کمزوری نہیں بلکہ تعمیراتی رفتار کو تیز رکھنے کی ایک ہوشیار کاروباری چال لگتی ہے. اور آخر میں سرمایہ کاری کے لیے ادائیگی کا منصوبہ بھی کافی لچکدار ہے، جس میں مختلف بجٹ کے لوگوں کے لیے ہر طرح کے موقع موجود ہیں. جی، مجموعی طور پر ان دستاویزات کی بنیاد پر یہ ایک بہت جامع اور اچھی طرح سے سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے. قانونی اور مالی بنیادیں تو مضبوط نظر آتی ہیں. تو آج کی گفتگو کا اختتام ایک سوچ طلب سوال پر کرتے ہیں. ہمارے ذرائع نے منصوبے کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے پہلوؤں پر تو بہت روشنی ڈالی ہے،
لیکن فیروزپور روڈ جیسی مصروف شاہراہ پر اس طرح کا عمودی شہر بنانے کے طویل مدتی سماجی اور شہری اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے۔ اتنے بڑے پیمانے کا منصوبہ جس میں ہزاروں لوگ رہیں گے، کام کریں گے اور خریداری کریں گے، اس علاقے کے پورے منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس سے مقامی آبادی، ٹریفک کے بہاؤ، پانی کی فراہمی اور سیوریج جیسے پہلے سے دباؤ کا شکار نظام پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا لاہور کا شہری ڈھانچہ اتنی بڑی عمودی آبادی کو ایک ہی جگہ پر سہارا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر منصوبے کی کامیابی کے ساتھ ساتھ غور کرنا بہت ضروری ہے۔